آپریشن اکانومک آؤٹ کاسٹ کے بیچ بات کرتے ہیں قتل کے اس خوف کی جس خوف اور قتل کا دعویٰ اسرائیل کے پی ایم بنجامن نتن یاہو نے کیا تھا۔ بنجامن نتن یاہو نے جس دعوے سے پوری دنیا کو چونکا دیا تھا کہ ایران نے ان کے ایک بیٹے کو قتل کرنے کی کوشش کی تھی، اب امریکی میڈیا کی ایک رپورٹ میں اس دعوے کو یائر نتن یاہو سے جوڑ کر خبر چھاپی گئی ہے۔ بہت بڑی خبر ہے یہ۔ امریکی رائٹ ونگ نیوز آؤٹ لیٹ نیوز میکس نے امریکی لا انفورسمنٹ سے جڑے ایک سورس کے حوالے سے کہا ہے کہ ایران نے فلوریڈا میں رہ رہے یائر کو نشانہ بنایا تھا۔ رپورٹ کے مطابق ایرانی ایجنٹ میامی علاقے میں موجود تھے اور یائر کے ہر موومنٹ پر نظر رکھ رہے تھے، یعنی معاملہ صرف دھمکی تک محدود نہیں تھا۔ رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس پورے معاملے کی جانکاری اسرائیلی انٹیلیجنس کو دسمبر 2025 میں ملی تھی۔ اسرائیلی ایجنسیز کو شک تھا کہ ایرانی ایجنٹس میامی میں موجود رہ کر یائر کے گھر اور ان کی موومنٹ پر نظر رکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد یائر کو فوراً فلوریڈا چھوڑنے اور اسرائیل واپس جانے کے لیے کہا گیا۔ معاملہ اتنا ارجنٹ بتایا گیا، سنگین بتایا گیا کہ یائر اپنا سامان تک پیک نہیں کر پائے اور اچانک امریکہ سے نکل کر اسرائیل لوٹ گئے۔ رپورٹ کے مطابق اس کے بعد سے وہ اسرائیل میں ہی رہ رہے ہیں۔ اسی بات کا انکشاف 24 اگست کو خود بنجامن نتن یاہو نے اسرائیل کے ایک پرو گورنمنٹ چینل 14 سے انکشاف کیا تھا۔ بات چیت میں کہا تھا کہ ایران نے ان کے ایک بیٹے کو نشانہ بنایا اور اسے قتل کرنے کی کوشش کی۔ اس وقت نتن یاہو نے یہ نہیں بتایا تھا کہ ان کے دونوں بیٹوں یائر اور اونیر میں سے کسے نشانہ بنایا گیا تھا۔ انہوں نے یہ بھی نہیں بتایا تھا کہ قتل کی سازش کب، کہاں اور کس طرح رچی گئی۔ اب نیوز میکس کی رپورٹ نے اس خالی جگہ کو بھرنے کا دعویٰ کیا ہے اور کہا ہے کہ نشانے پر بنجامن نتن یاہو کے بڑے بیٹے یائر نتن یاہو ہی تھے۔ یائر پچھلے کئی سالوں سے میامی میں رہتے ہیں اور سوشل میڈیا پر اپنے ہارڈ لائن رائٹ ونگ نظریے کے لیے جانے جاتے ہیں۔ اس معاملے کی ٹائمنگ بھی کم دلچسپ نہیں ہے کیونکہ یہ دعویٰ ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب اسرائیل میں الیکشن ہونے والے ہیں۔ نتن یاہو کی مقبولیت گھٹ رہی ہے، ان کی پارٹی سروے میں چناؤ ہار رہی ہے۔ ایسے میں ایک ٹی وی انٹرویو کے دوران جب ان کی فیملی اور دوسرے سیاسی لیڈرز کی سیکیورٹی کو لے کر سوال کیے گئے تو نتن یاہو نے کہا کہ ان کی فیملی کو دی جا رہی سیکیورٹی کوئی عیش و آرام نہیں بلکہ ضرورت ہے۔ نتن یاہو نے سیکیورٹی انتظامات کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ایموشنل کارڈ کھیلا، وکٹم کارڈ کھیلا اور اپنے بیٹے کو وکٹم بتایا۔ اس کے دوسرے ہی دن یہ خبر بھی چھپ گئی کہ ہاں یائر کو مارنے کی کوشش ایران نے کی تھی، حالانکہ خبر پچھلے سال دسمبر کی ہے۔ یائر نتن یاہو اپنے والد کی سرکار کے سپورٹ میں میڈیا میں کھل کر آواز اٹھاتے رہے ہیں۔ پچھلے کچھ سال سے وہ میامی میں ہی رہ رہے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق انہیں پہلے سے ہی سیکیورٹی کور حاصل تھا جبکہ وہ اسرائیل سے باہر رہتے تھے، لیکن اس پوری کہانی میں سب سے اہم سوال ابھی بھی باقی ہے کہ آخر ایران یائر نتن یاہو کو نشانہ کیوں بنانا چاہتا تھا؟ کیا وہ صرف اسرائیلی پی ایم کے بیٹے ہونے کی وجہ سے نشانے پر تھے یا اس کے پیچھے کوئی اور وجہ تھی؟ کیا واقعی ایرانی ایجنٹ میامی میں ان کی نگرانی کر رہے تھے اور اگر ایسا تھا تو وہ کس سٹیج تک پہنچ چکے تھے؟ ان سوالوں کے جواب ابھی نہیں ملے ہیں۔ نتن یاہو نے کوئی ٹھوس ثبوت بھی نہیں دیا اور نیوز میکس کی رپورٹ بھی ایک امریکی لا انفورسمنٹ سورس پر موجود ہے، اس لیے ان دعووں کو فی الحال الزام کے طور پر ہی دیکھنا ہوگا۔